پاکستان کے پری میڈیکل اسٹوڈنٹس کا، کیونکہ ایک بہت بڑا خواب اور سوال ہوتا ہے کہ جناب ہر گھر کا جو پری میڈیکل میں پڑھ رہا ہوتا ہے بچہ کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے. اب ڈاکٹر میں MBBS کرنا ہے یا اس نے جو ہے وہ ڈینٹل کی طرف جانا ہے، یہ اس کی اپنی چوائس بھی ہوتی ہے. اور پھر اس سے بھی تعلق ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹ جو ہے کس طرح کا دیتے ہیں یا آپ کی انٹر میں یا A لیول میں کتنے نمبرز آئے ہیں. اب جو ٹیسٹ ہے وہ ہے NMDCAT کا، یعنی نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ احتجاج ہوئے پورے پاکستان کے اندر، اور پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ، میڈیکل اسٹوڈنٹ، اور خاص طور پہ جو جن کے ٹیسٹ نہیں ہو سکے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنی اپنی وجوہات بتائیں کہ جناب پہلے جو ہے وہ کیا مسئلہ تھا، اب کیا مسئلہ ہو گیا. تو PMC یعنی پاکستان میڈیکل کمیشن جو بنایا گیا اس پر بھی بہت سارے سوال اٹھائے گئے کہ اس کا طریقہ کار یا پروسیس جو ایگزامینیشن کا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس پر ہم کراچی میں آج بات کر رہے ہیں انیس حسین انسٹیٹیوٹس کے اندر، اور ہمارے سامنے وہی اسٹوڈنٹ موجود ہیں کہ جو یہ ٹیسٹ دینے جائیں گے. تو ان کے ذہن میں کیا سوالات ہیں ہم جانیں گے. گیسٹ پینل کا تعارف کراؤں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قادر خان بندوخیل صاحب. آپ MNA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ڈفرینٹ جو کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ کے اندر اس کے بھی ممبر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد اکرم خان صاحب. آپ کا تعلق انیس حسین انسٹیٹیوٹ سے ہے اور یہاں پہ آپ پروجیکٹ مینیجر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ مخدوم بلاول صاحب موجود ہیں کہ جو ایک اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہیں، یوتھ پارلیمنٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر صفی الدین صدیقی صاحب جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، اور آپ بھی اس شعبے کے اندر بہت زیادہ اسکلز رکھتے ہیں، اور آپ کے پورے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو اگر قادر خان بندوخیل صاحب اور جو گیسٹ ہیں آپ کی اجازت ہو تو میں اسٹوڈنٹ سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہی کا مسئلہ ہے. تو پہلے تو آپ بتائیں مخدوم، کیا ایشو آپ کے نزدیک یہ ایشو ہے کیا اس ٹیسٹ کے حوالے سے؟ سب سے بڑا ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو ایشو اسٹارٹ ہوتا ہے اس کا بیسک ریزن ہی اس کی پالیسی ہوتی ہے. تو یونیفارم ٹیسٹنگ سسٹم خود ایک بڑا ایشو ہے، لیکن اسی یونیفارم ٹیسٹنگ سسٹم کے اندر جو سب سے پہلا ایشو آتا ہے وہ آتا ہے ٹیسٹ کا اسٹینڈرڈ. کہ ٹیسٹ کا اسٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ جب ڈی سینٹرلائزڈ ایجوکیشن سسٹم میں یونیفارم ٹیسٹنگ سسٹم لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کافی ساری، لیکن فیڈرل گورنمنٹ یہ بات کہہ رہی ہے کہ چیزیں اگر کہیں بگڑی بھی نہیں، کہیں خراب تھی تو ہم آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک کریں گے. تو ایک فیڈرل لیول پر ایک یکساں تعلیمی نظام کے تحت اگر ایک ٹیسٹ دیا جا رہا ہے، سب کو ایک طرح جانچا جا رہا ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. سر کنسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ اوپر سے نیچے نہیں ہوتی، نیچے سے اوپر ہوتی ہے. تو پہلے ہم نے کیا کرنا پڑے گا کہ اپنے ہی پروونشل لیول پر یا نیشنل لیول پر ایک سینٹرلائز سسٹم لائیں گے، پھر ہم سینٹرلائز ایجوکیشن جو ہے نا یونیفارم ٹیسٹنگ سسٹم کی طرف جائیں گے. اب ایجوکیشن سسٹم ڈی سینٹرلائز، یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروونشل لیول پر جو آپ کا کیریکولم ہے خاص طور پری میڈیکل کا، اس میں بچے پڑھ کچھ اور رہے ہیں، اور ٹیسٹ جو آ رہا ہے وہ فیڈرل بورڈ کے حساب سے آ رہا ہے. یہ مسئلہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فیڈرل بورڈ کا نہیں ہے. پنجاب بورڈ میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن یہ سندھ میں KPK میں بلوچستان میں یہ مسئلہ موجود ہے. سر نیشنل لیول کا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ نیشنل لیول پر ہمارے پاس 7 ایجوکیشن بورڈز ہیں. فیڈرل بورڈ، آغا خان بورڈ، کیمبرج بورڈ، پنجاب بورڈ، سندھ اینڈ KPK اینڈ بلوچستان بورڈ. ان کے کیریکولم جو ہے وہ 60 to 70% جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. 30 to 40% ان کا کیریکولم جو سلیبس ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہے اس میں یونیفارم ٹاپکس پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ان کا رائٹر اور ان کے جو پروف ریڈرز ہیں وہ ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے پھر جو یونیفارم ٹاپکس میں نے بولا کہ 40% تک سیم ہے، ان کے پھر ایکسپلینیشن اینڈ ایگزامپلس میں بھی ڈفرینس آتا ہے. اگر ایک جسٹ ایگزامپل دوں گا کہ پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم کا ایک ٹاپک ہے. فیڈرل بورڈ میں اس کی ایگزامپل ہوتی ہے آکسیٹوسن، پنجاب بورڈ کی اس کی ایگزامپل ہے آکسیٹوسن. سندھ بورڈ میں کہتا ہے نہیں پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم کی جو ایگزامپل ہے وہ تو ہے ٹیمپریچر. پریگنینسی کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ سندھ ٹیکسٹ بک میں 263 ڈیز کا دیا ہوا ہے ٹرائمیسٹر کا، وہاں 280 ڈیز فیڈرل بورڈ میں دیا ہوا ہے. یہ وہ میں چیزیں بتا رہا ہوں جو MDCAT کا حصہ تھی، نیشنل MDCAT کا، اور وہاں پہ دونوں آپشنز پاسبل تھے. اب سندھ بورڈ کا بچہ وہ کرے گا جو اس نے پڑھا تھا، فیڈرل بورڈ کا بچہ وہ مارک کرے گا وہ اس نے پڑھا تھا، لیکن کی میں تو سر ایک ہی آپشن صحیح ہوگا نا، دو آپشن صحیح تو نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیسٹ کا تو اب جو مسئلہ ہے وہ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ کیریکولم کا ہے. اگر کیریکولم ایک کر دیا جائے یا سب جگہ ایک جیسا پڑھایا جائے، اس پر ابھی ہمارے ایکسپرٹس موجود ہیں اور یہ آپ کو مطمئن کریں گے، آپ بے فکر رہے آپ کے سوال سے. میں لیکن اس پہلے مرحلے پروگرام کے جن اسٹوڈنٹ سے یہ آواز اٹھائی ہے، یہ میں کہوں گا جن اسٹوڈنٹ سے ہمیں بلایا ہے کہ جناب اس موضوع پہ پروگرام ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا پروگرام بھی عوام کی آواز ہے اور لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں اس پر ہم ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ اس پر یہ آواز اٹھائیں. تو میں پہلے جو ہے اسٹوڈنٹس کی بات سننا چاہوں گا. جی آپ فرمائیے.
مین ریزن ہے کہ ہم سندھ بورڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ہے ہمارے پاس صرف 1 ایئر ہوتا ہے جس میں ہمیں سیکنڈ ایئر بھی کرنا پڑتا ہے اور ایم ڈی کیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. ہم تو سندھ بورڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمارا جو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر فیڈرل بورڈ, پنجاب بورڈ, کے پی کے بورڈ سب آتا ہے. تو وی نیڈ سینٹرلائز دا سندھ بورڈ پیپر جس سے ہمیں ایک لائلٹی ہو, ایکویلٹی ہو. اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں. اکرم صاحب آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ سر میں ان دونوں کی بات کا اتفاق کروں گا. جو ہمارے پبلک کالجز ہیں سر, ان پبلک کالجز میں ہمارا ہی بچہ جاتا ہے, یعنی سندھ کے کالج میں سندھ کا ہی بچہ جاتا ہے. اگر سندھ کے کالج میں سندھ کے بچے کو ہی جانا ہے, وہ بچہ پنجاب نہیں جانا, کے پی کے نہیں جانا, بلوچستان نہیں جانا, تو پھر کیوں نہ سندھ کا جو سلیبس پڑھایا گیا اسی کو فالو کر کے بچوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے, یا پھر وہ کام کیا جائے کہ جو بالکل نیچے لیول سے جو وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ جو نا بھائی ایک سینٹرلائز جو نا بھائی کورس آؤٹ لائن ہونی چاہیے 7, 8, 9, 10 بیسک لیول سے, نہ کہ ایم ڈی کیٹ کے جو نا بھائی ایک دم سے لا کے جو نا بچوں پہ وہ کیا جائے. ڈاکٹر سفید الدین صدیقی صاحب, سر آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ جو ایشو ہے جو بچوں کو فیس کرنا پڑا, یہ کریکولم کا ایشو نہیں ہے, یہ ایشو ہے پی ایم سی کی طرف سے ڈیٹس کانسٹنٹلی چینج کرنے کا. یہ ایشو ہے اچانک ایک نیا سسٹم لاگو کرنے کا. اگر آپ ایک نیا سسٹم لا رہے ہیں جو آل ٹوگیدر پرانے سسٹم سے ڈفرینٹ ہے, تو آپ اس کو پہلے سے بتائیں. آپ 2021 میں اپلائی کیا نہیں کرتے, آپ 23 میں کرتے, 21 میں اناؤنس کرتے. بچے جو ہیں وہ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے. جہاں تک کریکولم کا تعلق ہے, کسی بھی یونیورسٹی کا ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ کریکولم پر ہوتا ہے. آپ نے سندھ میں کیا پڑھا ہے, پنجاب میں کیا پڑھا ہے, فیڈرل میں کیا پڑھا ہے, ڈزنٹ میک اے ڈفرینس. آپ کو اس کریکولم کی قابل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ ہو اور ایک اسٹینڈرڈائزڈ کریکولم ہو. پھر میڈیکل از دا موسٹ کمپیٹیٹیو فیلڈ ان دا ورلڈ. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک مسئلہ ہے, آپ بات تو ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن بچہ تو وہی پڑھے گا جو اس کے کیریکولم میں ہوگا. اب وہ اس حساب سے تو نہیں پڑھے گا کہ جہاں آگے اس نے ٹیسٹ دینا ہے, وہ تو جو اس کے پاس جو اسے ایگزام دینا ہے, کیونکہ پہلے تو اسے اپنا انٹر کا یا اے لیول پاس کرنا ہے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دو چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں, ایک انٹر کو پاس کرنے کا ٹارگٹ اور ایک ایم ڈی کیٹ کو پاس کرنے کا ٹارگٹ. یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی تیر سے دونوں شکار ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ جب انٹر پڑھ رہے ہیں, ایم ڈی کیٹ اگر اپنا اسٹینڈرڈ کمزور کرے گا, اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو ڈاکٹرز خراب ملنا شروع ہوں گے. آپ کو ڈاکٹرز اچھے چاہیے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے چاہیے, تو آپ کو ایم ڈی کیٹ کا اسٹینڈرڈ امپروو کرنا ہے. آٹومیٹیکلی نیچے کے سارے کریکولم اس میں ضرورت پیش کیوں آئی؟ پاکستان میڈیکل ڈینٹل ایسوسیشن جو پہلے موجود تھی, پی ایم ڈی سی جو تھی, کونسل موجود تھی, تو پھر اس کو ختم کر کے پھر کیوں یہ پی ایم سی جو ہے بنائی گئی؟ دیکھیے, یہ میں نہیں جانتا, مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹس مور آف اے پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو میٹر. لیکن یہ ضرور ہے کہ پی ایم سی نے جو اسٹیپس لیے ہیں, موسٹ آف دیم آر گڈ اینڈ موسٹ آف دیم آر ڈائریکٹڈ, ایٹ لیسٹ دا گول از ٹو امپروو دا اسٹینڈرڈس. ٹھیک ہے, اس میں یقیناً ان سے امپلیمنٹیشن میں غلطیاں ہو رہی ہیں, پروسیس میں غلطیاں ہو رہی ہیں, چیزیں وہ ہاف ہارٹیڈ کر رہے ہیں یا کنفیوز ہو کے کر رہے ہیں, جس کا نقصان الٹیمیٹلی ہم مزید سوالوں کی جانے پائیں گے. جی سر, انجینئرنگ یونیورسٹی ہے ہماری این آئی ڈی یونیورسٹی, وہ بھی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ لے رہی ہے. آپ نے کبھی سنا کوئی انجینئر روڈ پہ کھڑا ہوئے احتجاج کرتے ہوئے نہیں خلاف؟ ٹھیک ہے, یہ میڈیکل کا بچہ کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, آگے کھول کے مسئلوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور مسئلوں سے لڑنا ہوتا ہے. ہم اسی لیے آج بیٹھے ہیں کہ اس پر جو ہے ہم ایک ایکسپرٹس بھی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, تو ان کی رائے لے سکیں, اور پارلیمنٹیرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر خان مدخل صاحب, آپ ایک معروف وکیل بھی ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. آپ فرمائیں سر, یہ مسئلہ بنیادی طور پہ ہے کیا؟ کیا جو پرانا سسٹم تھا اس سے کیا پرابلم آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس فیڈرل گورنمنٹ نے یہ نیا سسٹم جو لے کر آئے؟ دیکھیے, جیسے سر نے فرمایا کہ یہ پولیٹیکل ایشو بن گیا کیونکہ پی ایم ڈی سی کو جو ہیڈ کرا تھا وہ پیپلز پارٹی کا ڈاکٹر عاصم صاحب کر رہے تھے. جی, اب ان کو خلاف کو ان نے اٹھانے کی کوشش کی ہے, پی ایم ڈی سی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. یہ مقدمہ چل رہا ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک. بالآخر انہوں نے پی ایم ڈی سی کو ختم کر کے, کیونکہ جو منمانی وفاقی حکومت کرنا چاہ رہی تھی وہ نہیں کر سکی, انہیں پورا ہدارہ اڑا دیا, اس کی جگہ پی ایم سی لایا. ٹھیک ہے, اب سیاسی اغراض و مقاصد تو آپ کے ہو سکتے ہیں, مگر بچوں کے مستقبل سے کھیلنے کی اجازت کس نے آپ کو دی ہے؟ جب 18 امینڈمنٹ کے تحت آپ نے یہ چیپٹر پروونشل دے دیا ہے, پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا, تو پھر آپ کو وزیر تعلیم رکھنے کی بھی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے رکھا. شفقت محمود صاحب کی بات کر رہا ہوں. اور پھر جب آپ نے رکھا اس کو وزیر تعلیم,
تو آپ پرائم جو منسٹر ہے, جو ایجوکیشن منسٹر ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایک پالیسی بنا لیں. ٹھیک ہے, اب پالیسی اگر آپ نہیں بنا سکتے ہو تو آپ بچوں کے مستقبل سے کیوں کھیل رہے ہو؟ میں بھی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوں, تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کو سر یا فرما رہے بچوں کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے یا جو پچھلا 70-75 سال کی بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تو ہے. یہ ٹھیک کرنے کی ہے یا بگاڑ رہے ہیں؟ اگر یہ بچے سامنے, جب پی ایم ڈی سی کا جو دور تھا, کیا یہ بچے مجھے بتائیں گے وہاں کوئی ٹیسٹ غلط آتا تھا کہ دو کمروں کے فلیٹ میں اس سائڈ کے ٹیسٹ لیا جاتا ہے؟ مجھے آپ فرمائیں, کیا یہ معاملے کو خراب کیا گیا ہے یا جو بگاڑ تھی پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ لیکن میں اس کا آپٹیمسٹک ویو رکھتا ہوں. یقیناً مجھے لگتا ہے کہ چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یقیناً اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرنے کی ضرورت ہے جو نہیں کی گئی.